ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہری پور کے جنگلوں میں ایک ہاتھی جس کا نام راجو تھا، وہ اپنی بیوی پلکھو اور اپنے بیٹے صدقو کے ساتھ ہنسی خوشی رہا کرتا تھا۔ موسم بدلنے والا تھا اور اس چیز کی فکر ان دونوں کو تھی۔ پلکو ہمیشہ راجو سے کہتی کہ سردی آنے والی ہے، سردیوں کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کر لیتے ہیں۔ راجو اپنے بیٹے صدقو کو لے کر کچھ لکڑیاں لینے جنگل کی طرف گیا، لیکن موسم اس دوران بہت خراب ہو گیا اور وہاں ہر طرف دھند چھا گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دھند ابھی چھٹ جائے گی، لیکن یہاں تو برف باری شروع ہو گئی اور بہت دیر تک برف پڑتی رہی۔ راجو بہت پریشان ہوا اور چھوٹے صدقو کو گھر جانے کے لیے کہا اور خود بھی گھر کی طرف چل دیا۔ ساری رات برف باری ہوتی رہی اور صبح پورے جنگل میں صرف برف ہی برف تھی۔ ہر جگہ درختوں کے اوپر نیچے صرف برف ہی نظر آ رہی تھی۔ صبح سویرے صدقو اپنے گھر سے باہر نکلا۔ جب اس نے برف دیکھی تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سردی میں بیمار پڑ سکتا ہے، لیکن وہ برف دیکھتے ہی کھیلنے کے لیے باہر آ گیا اور کافی دیر برف میں کھیلتا رہا۔ جب اسے سردی کی کچھ شدت محسوس ہوئی تو اسے لگا کہ اسے گھر واپس جانا چاہیے، تو پھر وہ وہاں سے پلٹا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ وہاں دوسری طرف گھر میں پلکو پریشان کھڑی تھی کہ آخر صدقو کہاں چلا گیا۔ اتنے میں راجو آیا تو پلکو نے راجو کو بتایا کہ صدقو گھر پر نہیں ہے۔ راجو کو کچھ حد تک اندازہ تھا کہ صدقو کہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ صدقو کو برف بہت پسند ہے، لیکن وہ دونوں پریشان یہ سوچ کر تھے کہ ابو بیمار نہ پڑ جائے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب صدقو گھر آیا تو وہ بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے پلکو اور راجو دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر اب ٹھیک کیسے ہوگا۔ پلکو راجو کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ وہ جائے اور جا کر لکڑی کا بندوبست کرے، کہیں سے سوکھی لکڑی لائے تاکہ وہ اس کو جلائیں اور ماحول کو گرم کرے تاکہ صدقو ٹھیک ہو سکے، کیونکہ صدقو کو ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ راجو جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑا، لیکن برف کی وجہ سے سب درخت گیلے تھے اور لکڑیاں بھی گیلے تھے، اس لیے راجو کو کوئی لکڑی نہیں مل رہی تھی۔ اور وہاں دوسری طرف شیر نے غار میں چند لکڑیاں جمع کر کے رکھی تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب برف باری ہوگی تو تمام جانوروں کو لکڑی کی ضرورت پڑے گی، اور جب کسی کو لکڑی کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھولا بھٹکا ہی صحیح لیکن یہاں ضرور آئے گا، اور جیسے ہی کوئی جانور آئے گا اس سے شیر اپنی بھوک مٹا لے گا۔ اور وہی ہوا جو شیر نے سوچا تھا۔ شیر کے پاس راجو خود چل کر آیا اور راجو نے آ کر شیر سے کہا، شیر میاں مجھے تھوڑی لکڑی چاہیے، کیونکہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اسے سردی لگ گئی ہے، اس لیے مجھے لکڑی کی ضرورت ہے۔ شیر جو پہلے ہی اس بات کا منصوبہ بنا چکا تھا کہ اب جو بھی جانور اس کے پاس لکڑی لینے آئے گا وہ اس سے اپنا پیٹ بھرے گا، وہ راجو کو لکڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے راجو سے کہا کہ اب وہ یہاں آ گیا ہے اور واپسی کا راستہ بھول جائے، اب وہ راجو کو واپس نہیں جانے دے گا۔ لیکن راجو نے اس کی بہت منت سماجت کی۔ اس نے کہا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے، وہ لکڑی جلائے گا تو شیر کو اپنے گھر کھانے پر بلائے گا اور اس کے لیے ایک مزیدار دعوت کا اہتمام کرے گا، اور اس نے شیر کو یہ بھی کہا کہ اس کی غار میں بہت سردی ہے۔ وہ راجو کے ساتھ چلے اور اس کی غار میں آ کر آگ کے مزے لے۔ یہ بات سننے کے بعد شیر نے راجو کو لکڑی لے جانے کی اجازت دے دی۔ راجو لکڑیاں لے کر اپنے گھر کی طرف واپس چلا گیا، اور وہ لکڑی لے کر جب پہنچا تو اس نے پلکو کو ہدایت کی کہ وہ لکڑیاں جلائے اور صدقو کو اس آگ کے پاس بٹھا دے، اور خود اس نے غار کے آگے پتھر لگانا شروع کر دیے تاکہ شیر وہاں نہ آ سکے۔ پھر پلکو نے آگ جلائی۔ صدقو، پلکو اور راجو تینوں آگ کا مزہ لیتے رہے۔ غار کا موسم کافی گرم ہو چکا تھا اور اب صدقو کی طبیعت بھی کافی سنبھل رہی تھی۔ باہر ابھی بھی بہت شدید برف باری ہو رہی تھی۔ شیر راجو کی غار کی طرف آیا، لیکن اسے بند پا کر دوبارہ اپنے غار کی طرف واپس بھاگا، کیونکہ شدید برف کی وجہ سے بہت سردی ہو چکی تھی۔
اور وہ اس سردی میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر چند دن گزرے اور دھوپ نکلنے لگی۔ سارے جانور بہت خوش تھے اور باہر جنگل میں گھوم پھر رہے تھے۔ اسی دوران راجو جنگل میں ایک طرف کھڑا تھا جب شیر آیا اور اس نے حملہ کیا اور راجو کو کھا گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں جذبات میں آ کر کسی سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہاں، اگر ہم کوئی وعدہ کر لیں تو اسے پورے سچے دل سے نبھانا چاہیے۔ اگر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں تو انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، جس طرح راجو نے اپنا وعدہ توڑا اور شیر اسے کھا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔